ہائی کورٹ کے جج جو ہے شوکت صدیقی صاحب نے اس کے متعلق بیان دیا گیا کہ ان کو کس طرح جنرل فیض نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور نواز شریف کو یہ رات کو آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور جو ہے صبح ایک کٹ پتلی جو ہے جو پھر ان کے گلے پڑ گیا، جو لائے ان کے گلے پڑ گیا، اس کو مسلط کیا گیا۔ یہ مکافات عمل ہے کہ آپ جس کو قوم کے لیے تحفہ سمجھ کے لے کے آئے تھے وہ آپ کے گلے میں پڑ گئی۔ اور پھر حد یہاں تک پہنچی کہ جب دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کے خلاف جو ہے وہ تمام جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی وائلیشنیں کی تاکہ معیشت بیٹھ جائے اور ملک جو ہے ڈیفالٹ کر جائے۔ اب نواز شریف واپس آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی خیر کرے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا اور یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہے یہ حل ہوں گے۔ اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہ ماضی میں نہ ہوئی ہو۔ ماضی میں اس نے 1991 میں، 1997 میں، 2013 میں 13 ادوار گزرے اس کی وزارت عظمیٰ کے۔ ہر دور میں جو ہے اس نے پاکستان کو خوشحالی کی جو ہے نوید سنائی، ہر دور میں اس نے پاکستان کو استحکام بخشا، ایٹمی قوت بنایا۔ دوسرے دور میں اس نے معیشت کو آزاد کرایا، معیشت کو ری وائٹلائز کیا، معیشت کو جو ہے وہ گورنمنٹ اور دوسرے جو ہتھکڑیاں ہوتی ہیں معیشت کو بندی ان سے آزاد کروایا۔ کرپشن کا انڈیکس جو ہے نواز شریف کے دور میں 16 نقطے جو ہے وہ نیچے گیا، یعنی کہ بین الاقوامی جو ہے اداروں نے اس کے دور کی جو ہے ایمانداری کو انڈورس کیا، اس کی شہادت دی، اس کی گواہی دی۔ کوئی پوچھے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا انہوں نے ملک کے ساتھ دوستی کی یا ملک کے ساتھ جو ہے وہ محب الوطنی کی یا ملک کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، اس کا فیصلہ جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے آنے والے الیکشنوں میں کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس گمبھیر جو دور ہے، اس وقت جو دور جس میں سانس لینا دشوار ہوا ہے، اس سے نجات جو ہے نواز شریف نجات دہندہ بن کے 21 اکتوبر کو واپس اپنے وطن آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2007 میں سپریم کورٹ میں نے اس کے آنے کی اجازت دی، لیکن اس کو لینڈ نہ کرنے دیا گیا، اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹی کے ساتھ آیا، پتہ تھا گرفتار ہونا ہے، وطن کی محبت بار بار اس کو وطن واپس لے کے آئی، لیکن اس کے راستے میں دیواریں کھڑی کی گئی۔ اب انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو وہ آئے گا اور ایک دفعہ خوشحالی کا دور جو ہے چوتھی دفعہ اس کی وزارت عظمیٰ میں دوبارہ چوتھی بار سٹارٹ جو ہے ہوگا۔ بجلی کے بحران سے نجات ملے گی، گیس کے بحران سے نجات ملے گی، مہنگائی سے نجات ملے گی، اور انہی جو ہے انہی ایشوز کے اوپر، انہی وعدوں کے اوپر ہم الیکشن میں جائیں گے۔ وعدے ہم نے ماضی میں بھی ایفا کیے اور انشاءاللہ تعالی اب بھی ان وعدوں کو جو ہے ہم ایفا کریں گے۔ اور تاریخ کے حوالے جو ہے ہم 2018 اور 2017 کے جو ایونٹس ہیں، جو واقعات ہیں، جس میں نواز شریف کو 10 سال قید ہوئی، نواز شریف کی بیٹی کو قید ہوئی، اس کا بھائی قید ہوا، اس کے ورکر جو ہے قید ہوئے، وہ تاریخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ بھی اس چیز کا بھی فیصلہ جو ہے آنے والے انتخابات میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ لیکن یہ جو آئی ایم ایف کے قضیے میں چلے ہوئے ہیں، اس سے کس طرح نجات ملے گی؟ جو ہر روز وہ کہتے ہیں کہ اسلامی کا ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی میں کہوں گا کہ میاں نواز شریف نے آپ کو لاسٹ ٹائم وہ آیا تھا، بلکہ 2 دفعہ اس نے آپ کو آئی ایم ایف سے نجات دلائی ہے، وہ پھر نجات دلائے گا۔
کہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. وہ نجات دلائے گا, وہ اس کا آنا جو ہے اس بات کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے کہ ملک جو ہے ایک نئے خوشحالی کے دور میں جو ہے داخل ہوگا انشاءاللہ تعالی. نہیں, مجھے ایجنڈا تو نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ 1-2 ملکوں سے ہو کے آ رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے 2-4 دنوں میں لندن سے نکل آئیں گے, اور 21 کو انشاءاللہ تعالی پاکستان ان کی آمد ہوگی, پاکستان وہ وطن واپس آئیں گے. دیکھیں, یہ پی ڈی ایم کے پاس جو تھی, ایک تو ہمیں جو ہے ایک صورتحال جو ہے ورثے میں ملی تھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ تھی, جس طرح آپ نے سوال کیا ہے. ہم اس سے نہیں نکل سکتے تھے. جو کمٹمنٹیں وہاں پہ ہوئی تھیں, باوجود اس بات کے کہ خط لکھے گئے کہ یہ کمٹمنٹیں پوری نہ کی جائیں, لیکن کمٹمنٹیں ہوئی تھیں, یا تو وہ ہو جاتا, ڈیفالٹ ہو جاتا. پھر ڈالر جو ہے آج جو 2082 پہ بڑی کوشش کے ساتھ نیچے آیا ہے, یا 2083 پہ آیا ہے, پھر ڈالر 500 روپے ہوتا, مہنگائی اس سے دگنی تگنی ہوتی. تو اس صورتحال سے ہم نے بچایا ہے. میں اس کا کوئی لمبا چوڑا کریڈٹ نہیں لے رہا, لیکن ہم نے مزید تباہی جو ہے کم از کم, جس طرح پنجابی کہتے ہیں, ادھر سے ڈھکا لایا گا. اس سے برے حالات, بہت برے حالات ہو سکتے تھے. جی نہیں, اس دوران بھی ڈالر جو ہے 2-3 دفعہ نیچے آیا ہے, لیکن آپ کی یہ جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو اب جو ہے لگام ڈالی جا رہی ہے, یہ پچھلے 14 مہینے میں 15 مہینے میں بھی یہ اقدامات کیے گئے, لیکن سب سے بڑا اس میں جو فیکٹر جو ہے وہ افغانستان کا فیکٹر تھا کہ افغان یہاں سے ڈالر بہت سے خرید کے لے کے آتے تھے, اور اس کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ افغانی جو کرنسی ہے وہ مضبوط ہوتی تھی اور پاکستانی کرنسی جو ہے کمزور ہوتی تھی. اب یہ ریورسل ہوئی ہے, اور اس کی وجہ مینلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا, اور ہم نے اس کی کوشش کی. لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں جب افغانیوں کے جو غیر قانونی یہاں پہ مقیم ہیں ان کے خلاف ایک ایکشن شروع ہوا ہے, تو اس کے یہ نتائج جو ہے سامنے آ رہے ہیں. یہاں پہ پراپرٹی کی قیمتیں, ٹرانسپورٹ آپ کی ان کے قبضے میں ہے, آپ کرنسی سے لے کے تنوروں تک جو ہے ان کے قبضوں میں ہے. تو یہ جو غیر قانونی افغانی یہاں پہ مقیم ہیں, ان کا جو ہے جو سد باب ہو رہا ہے, اس سے اچھا اثر آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ عمل کرے گی. جی ضرور ملے گی. کہ بین الاقوامی حالات بھی جو ہیں وہ بھی سازگار ہو رہے ہیں. آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں, انٹرنیشنل پرائز کم ہوئے ہیں. میرے خیال ہے 82-83 کے اوپر اس وقت بیرل ہے, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. تو لیکن قیمتیں کم ہوئی ہیں, اس کا ایک خوشگوار اثر جو ہے وہ پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے, دوسرے ملکوں میں بھی پڑ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جو ہے ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف چل نکلیں گے.